بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور آپ نے اس کلام پاک کی تفسیر کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، اللہ کا اسلام پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے روز محشر میں کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنا فرض ضرور نبھانا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ 137 سورۃ بقرہ کی کا ہر لفظ، ہر حرف کا معنی اور گرامر کے روح سے یعنی صرف نحو کے متعلق مسائل اور آپ کو وضاحت کروں گا۔ فَإِن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں، بے مثل جیسے، ما آمنتم تم ایمان لائے، بہی اس پر، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِلَّمَا تو بشک وہی، فی شقاق زد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ، وامن اور ہوا وہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، علم رکھنے والا۔ اجل محترم، یہ تو میں نے آپ کو آیات مبارکہ کا ہر معنی، ہر لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سو اگر ایمان لائیں وہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ میں با زائدہ ہے، جیسے جزاء سیئ میں با زائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں، یا یہ کہا جائے کہ مثل کا لفظ بیچ میں زائدہ ہے، جیسے کہ آیات کریمہ وشاہدہ شاہدم من بنی اسرائیل میں مثل کا لفظ زائدہ کہا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی قرات فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ اس اخیر توجیہ کی معیت بھی ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بشک ہدایت پائیں گے اگر انحراف کریں تو پس وہی ضد پر ہیں، یعنی جانب حق کے خلاف ہیں، اور بعد نے شقاق کی تفسیر عداوت سے بھی کیا ہے۔ یہ دونوں معنی ضد یا عداوت ایک چیز ہوتی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو کافی ہے تمہاری طرف سے ان کو اللہ۔ بطریق متعدہ مروی ہے کہ مصری لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ کر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں پہنچے۔ اس وقت ان کے سامنے قرآن مجید کھلا رکھا تھا۔ تلوار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وار کیا، خون جو جاری ہوا تو آیات مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ پر
گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں یہ پہلا ہاتھ ہے اور نہ حق قطع کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان اشقیاء میں سے کوئی اچھی حالت میں نہیں مرا۔ یہ مومنین کے لیے حفاظت اور نصرت کا وعدہ ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے اس وعدہ کو اس طرح پورا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا اور قریظہ کو قتل کر دیا گیا اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر کر دیا گیا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا واقف کار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین اور کفار کے اقوال کو سننا اور جو ہے ان کی نیتو اور حالتوں سے واقف ہے، ہر ایک کو اس کے لیے کہ یہ کہ جزا ملے گی، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عزیز المحترم، یہ میں نے آپ کو گرامر کی روح سے کچھ لفظ بھی بتائے اور ان کے علاوہ باقی میں حوالہ جات سے روشناس کرتا ہوں۔ در المنصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور ابن ابی حاتم اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسماء و صفات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مثل نہیں بلکہ تم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ کہو۔ یہ تفسیر طبری میں موجود ہے، حوالہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے المصحف کتاب میں اور خطیب نے اپنی کتاب تاریخ میں جو ہے ابو جو ہے جمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بھی پڑھتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے شقاق کا معنی فراق، علیحدگی، یعنی میں جیسے پہلے آپ کی عداوت، ضد وغیرہ، علیحدگی جو ہے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تجھے شہید کیا جائے گا جبکہ تو سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوگا اور تیرے خون کا قطرہ جو ہے جو گرے گا فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ علامہ ذہبی کی تو بات میں نہیں مانتا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، حالانکہ مصر کے لائبریری میں جو قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے تھے اس کے اوپر خون فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر موجود ہے۔ امام ابن ابی داؤد نے المصحف کتاب میں اور ابو القاسم بن بشران نے عمالی کتاب میں، ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفہ میں حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اور ابو سعید مولا جو ہے بنی اسد رحمۃ اللہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ جب مصری لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، کون تھے؟ مصر کے لوگ تھے، مصری لوگ تھے۔ ہاں قرآن کریم آپ پر جو ہے آپ کے سامنے جو تھا پڑھا ہوا تھا، یعنی آپ پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری تو آپ کا خون فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا، ان پر قطرے خون کے آپ کے گرے، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہا اللہ کی قسم یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصل صورتیں لکھی تھیں۔ اور امام ابن ابی حاتم نے نافع بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ بعض خلفاء کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف شریف جو ہے بھیجا گیا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مصحف آپ کی گود میں تھا، آپ کو شہید کیا گیا اور خون فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا تھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ نے فرمایا میری آنکھوں نے خون اس آیات مبارکہ کو خود دیکھا۔ ثابت کیا ہوا؟ امام ذہبی کی بات غلط ہے جو اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ خون حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم کی آیات مبارکہ پر گرا۔ میرے دوستو، امام ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے نافع بن ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ بعض خلفاء کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مصحف بھیجا گیا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مصحف آپ کی گود میں تھا جب آپ کو شہید کیا گیا اور خون فاسا یکفیکم اللہ وہو السمیع پر گرا۔ نافع نے فرمایا میری آنکھوں نے خود دیکھا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ کی بات سنوں نافع کی یا امام ذہبی کی بات کو میں مانوں؟ امام عبداللہ بن احمد نے زوائد الزوائد میں لکھا ہے کہ عمرہ بنت ارطال عدویہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل والے سال مکہ کی طرف نکلی۔ ہم مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ہم نے مصحف شریف کو دیکھا جو شہادت کے وقت آپ کی گود میں تھا۔ آپ کے خون کا جو ہے پہلا قطرہ آیات مبارکہ فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم پر پڑا، گرا۔ عمرہ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا ان میں سے کوئی بھی صحیح موت نہیں مرا۔ صاف ظاہر ہے جو عزیزان محترم کسی کو بلا وجہ قتل کریں گے ان کو خراب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس پر ضرور پڑے گی۔ جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل والے سال مکہ کی طرف، تو وہ حوالہ جو ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 110، حدیث کا سلسلہ نمبر ہے 4555، اور یہ کتاب جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ مطبوعہ جو ہے دار الکتب العلمیہ بیروت یعنی لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ میں نے امام ابو ذہبی کا حوالہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا اس کے اوپر جو ہے تلوار جو ہے ماری گئی اور ہاتھ جو ہے کاٹا گیا تو خون جو ہے فاسا یکفیکہم اللہ والسمیع پڑا، یہ بات انہوں نے کہا کہ غلط ہے۔ اس کی بات میں نہیں مانتا کیونکہ اتنی میں نے حدیثیں دی، اتنے حوالے دیے جس سے ثابت میں نے کر دیا کہ قرآن مجید ایک تو لائبریری میں ابھی موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم پر جو قرآن کے اوپر اس آیات مبارکہ خون گرا اب بھی وہ موجود ہے۔ ثابت ہوا امام ذہبی کی بات غلط ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں علامہ طالب سید کرمانی بسی یاسرآباد چکمل تحصیل محرث ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے میرے 2 چینل، ایک چینل ہے کرمانی ٹی وی جس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، دوسرا کرمانی تفسیر لکھ رہا وہ ہے، دوسرا میرا چینل کرمانی ٹی وی 3 جس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام مسائل جو ہیں میرے دوستوں موجود ہیں۔ آپ نے دونوں کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔